بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے مسئلے کو بیان کریں گے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، لیکن اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے، اس کی توضیح دینے سے پہلے، ہم آپ کے سامنے اپنے عقیدے کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی وجہ سے نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آسمان سے وحی کا نزول بند ہو گیا۔ آیت جو اس پر دلالت کرتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے، ہم کسی شخصیت کا نام نہیں لیں گے، صرف حدیث کو ایک حد تک بیان کریں گے، باقی سب لوگ جانتے ہیں۔ معاذ اللہ من ذالک، العیاذ باللہ، ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، صرف انصاف کا تقاضا ہم اپنے قاری اور ہم اپنے سامع اور ہم اپنے ناظرین کی اوپر چھوڑیں گے کہ اچھے طریقے سے اور عقل مندی کے ساتھ آپ انصاف کریں۔ اب حدیث کچھ اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان فلان، کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان فلان، یقیناً وہ فلان ہوتا۔ تو اب یہی حدیث ہم اپنے منابع میں ابن شہر آشوب نے بھی لکھی ہے۔ یہ مناقب آل ابی طالب میں یہ حدیث موجود ہے۔ زین الدین محمد بن علی بن شہر آشوب کی یہ کتاب جو مناقب آل ابی طالب میں انہوں نے تحریر کی ہے، تالیف کی ہے، اس کی دوسری جلد کے 13 نمبر صفحہ پر یہ موجود ہے۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا انہ لا نبی بعدی، یہ حدیث تقطیع ہے، تقطیع شدہ، یعنی اس کا ایک جز ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ الا انہ لا نبی بعدی ولو کان لکنتہ، خطاب فرما رہے تھے امیر مؤمنین علی علیہ السلام سے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ مگر یہ کہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں اگر لو کان لکنتہ، اگر کوئی نبی ہوتا تو لکنتہ، اے علی وہ نبی تو ہوتا۔ اب بعض لوگ اس حدیث میں کسی اور شخصیت کا نام لیتے ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ شخصیت جو ہے اس کے اہل جو ہیں ان کے نزدیک بھی معتبر ہے، اور ہمارے نزدیک بھی احترام ہم ان کا کریں گے۔ اب حق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں تمام مسلمین سے کہ برادران، اگر یہ حدیث صحیح ہے یا وہ حدیث صحیح ہے، تقاضا انصاف کا آپ سے ہم چاہیں گے، لیکن ایک سوال کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد اس سوال کو مد نظر رکھیں اور ہمیں سوال کا جواب دیں۔ سوال یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو امیر مؤمنین کی ظاہری عمر اس زمانے میں بعض کے نزدیک 9 سال، بعض کے نزدیک 10 سال، اور بعض نے 11، یہاں تک کہ بعض نے 12 سال بھی لکھی ہے۔ مؤرخین میں اختلاف ہے، ہمارے نزدیک 9 سال یا 10 سال معتبر ہے۔ بعض علماء 9 سال کہتے ہیں، بعض علماء 10 سال کہتے ہیں۔ اب لیکن جتنے بھی دوسرے اصحاب تھے ان کی عمریں زیادہ تھیں، اور ان کا اسلام 2 طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ایک وہ بچہ کہ جو اپنے بالغ ہونے سے پہلے اظہار اسلام کرے، اسلام کے ساتھ تمسک کو کر لے، اسلام کے ساتھ متمسک ہو جائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس کا اسلام فطرت سے ہے، یعنی یہ کافر نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ یہ اسلام اس نے قبول کیا، چونکہ اس پر شریعت کا حکم ابھی نافذ نہیں ہے۔ سب علماء کے نزدیک یہ مسئلہ اتفاقی ہے، اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، کوئی بھی ہو، کیونکہ بالغ جب انسان ہوتا ہے تو اس کے بعد اس پر تکلیف آتی ہے۔ اب یہ بچہ 12 سال، 11 سال، 10 سال، 9 سال، یہ بچہ بالغ نہیں، اب اگر اظہار اسلام کر دیتا ہے تو اس کا اسلام فطرت سے ہے۔ خوب، اب اگر اس کے علاوہ کوئی انسان دوسرا کہ جس کی عمر بالغ ہو چکا ہے، 20 سال، 25 سال، 50 سال، 30 سال، 40 سال ہو، تو اس سے پہلے کہ پیغمبر نے دعوت اسلام دی، یہ کیا تھا؟ مسلمان تھا، اسلام تو پیغمبر نے پیش نہیں کیا، تو لابد یقیناً ناگزیر ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا۔ اچھا، یہ فطرت سے ہے؟ نہیں، کیونکہ عمر اس کی بڑی ہے، زیادہ ہے۔ اب بعض اصحاب ایسے تھے جو 40 سال کی عمر میں ظاہری طور پر اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے وہ کافر تھے۔ کوئی ہماری اس بات سے اذیت نہ ہو، ہم ان شخصیت کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ناظر کے سامنے اس انصاف کو، اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دل، اپنی عقل، آپ اپنی یعنی خود معافی ضمیر کی طرف دیکھ کر ہمیں انصاف دیں کہ آیا یہ شخص جو 40 سال بعد اسلام لا رہا ہے، اس کا اسلام تو فطرت سے نہیں ہے، اور وہ بچہ جو اسلام لا رہا ہے ابھی بالغ نہیں ہوا، اس کا اسلام فطرت سے ہے۔ تو خوب، اب یہاں پہ ہم نتیجہ اور سوال یہ پیش کریں گے اپنے سامع کو کہ گویا نتیجہ بھی ہوگا، تو جس کا اسلام فطرت سے ہوگا وہ اگر نبوت یعنی پیغمبر خدا کے بعد فرض کریں کہ نبوت کا سلسلہ باقی رہتا، تو آپ سے ہم پوچھیں گے کہ کس کو نبی ہونا چاہیے تھا؟ اس اسلام جس کا فطرت سے ہے، یا جس کی عمر 40 سال کفر میں گزر چکی ہے؟ اگر انسان کے سامنے، ایک منصف مزاج آدمی کے سامنے اس مسئلے کو رکھا جائے تو یقیناً کہے گا کہ جس کا اسلام فطرت سے ہے، جو ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ دائرہ کفر میں، دائرہ شرک میں داخل ہی نہیں ہوا، تو نبوت کا سلسلہ اگر جاری رہتا تو اس کے لیے مناسب تر تھا۔ تو اب اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لو کانا لکنتہ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اے علی اگر نبی ہوتا تو لکنتا، کیوں؟ اس لیے کہ تیرا اسلام فطرت سے ہے، تو شرک کے، کفر کے دائرے میں داخل نہیں ہوا، اس سے پہلے کہ تو بالغ ہو تو نے اسلام قبول کر لیا ظاہری طور پر۔ تو اب کسی نے اسی سلسلے میں جب امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقد سئل متى اسلم علی، علی اسلام کب لایا؟ تو جواب میں آپ نے فرمایا ومتى کفر، کہ اسلام یعنی علی نے کفر کب کیا، متى کفر کہ وہ کب اس نے کفر کیا، الا انہ جدد الاسلام، مگر یہ کہ اس نے اسلام کی تجدید کی، یعنی پہلے بھی مسلمان تھا اور بعد میں اس نے دوبارہ اسلام قبول کیا، یعنی قبول کرنے اسلام کی تاکید کی، اپنے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، تو یہ ہے معنی۔ ہاں یہ یعنی اگر حدیث مانی جائے تو اس کا ماننا امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے لیے ہی درست ہے، کیونکہ ان کا اسلام فطرت سے ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ باتیں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے ناگوار نہیں گزری ہوں گی، کیونکہ ہم نے ان کے سامنے اپنے انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ ہم سب لوگوں نے خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے، ہم کسی پر جفا کر کے خدا کے حضور میں حاضر نہ ہوں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔